اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، اصحاب ایمان، آج کا ہمارا خطبہ ایک ایسے انسان کے بارے میں ہے جو مشکلات میں کبھی آپ سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتا، بے لوث و بے غرض ہو کر خالص خیر خواہی کے ساتھ آپ کو نصیحت کرتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو آپ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو آپ کو سہارا دیتا ہے۔ وہ خوشحالی میں آپ کا حسن و جمال ہے اور مصیبت و آزمائش میں آپ کا سامان دفاع ہے۔ اگر آپ اپنے رب کو بھلا بیٹھو تو وہ آپ کو یاد دہانی کرواتا ہے، اور جب آپ اپنے رب کو یاد کرو تو وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان اوصاف کی حامل ہستی کا نام صدیق یعنی دوست ہے۔ تو آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدیق کہتے کسے ہیں۔ عربی زبان میں صدیق دوست کو کہتے ہیں، جو صدق کے معنی سے مشتق ہے، یعنی وہ دوست جو آپ سے محبت میں سچا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں دوست کا تذکرہ فرمایا ہے، اور کھانے پینے کے معاملات میں قریبی رشتہ داروں کے گھروں اور دوست کے گھر میں فرق نہیں کیا۔ چنانچہ جہاں اللہ رب العزت نے ماں باپ اور بھائی کے گھر کھانا تناول کرنے کی اجازت کا ذکر فرمایا، وہیں دوست کے گھر تناول طعام کا ذکر بھی فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم، اپنے باپ کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یہاں تک فرمایا او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ ہمارے نبی، ہمارے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو اپنا صدیق و دوست بنایا، اور خود قرآن کریم نے ان دونوں حضرات کی سچی دوستی کی گواہی دی، اور زندگی کے سخت و صعب اور خطرناک ترین مواقع پر ایک دوسرے کی مدد و نصرت کو بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہ دو میں سے دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا تو غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے بندو، دوست یا تو خیر کثیر کا دروازہ ہوتا ہے یا پھر پھیلنے والے شر کا سرچشمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الجلیس الصالح ومثل جلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة۔ اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری اٹھانے والے اور بھٹی پھونکنے والے کی ہے۔ پس کستوری اٹھانے والا یا تو اس سے خرید لے گا یا پھر تو اس سے اچھی خوشبو پائے گا، اور جو بھٹی جھونکنے والا ہے تو یا تو وہ تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے گندی ہوا پائے گا۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، جو برے ساتھی کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ برائی سے محفوظ نہیں رہ پاتا، اور جو نیک شخص کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ ضرور نیکی اور بھلائی پائے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، بخدا کبھی انسان کو ایسے دوست کی رفاقت نصیب ہوتی ہے جو اس کی کامیابیوں اور درستگی احوال کا ذریعہ بنتا ہے، اور کئی دفعہ برے دوست کی ہم نشینی اپنے ساتھی کے لیے مصیبت اور ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔
فاعتبروا یا اولی الابصار، پس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ خود سے سوال کرے کہ ان دونوں میں سے کسے اپنا دوست چنے گا؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک میں آپ کو جواب ملے گا، لا تصحب الا مؤمنا، مومن کے سوا کسی کی صحبت اختیار نہ کرو۔ وہ دوست جس کا کردار آپ کو نیکی کی طرف راغب کرے، جس کا قول اللہ کی طرف آپ کی رہنمائی کرے، آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات میں ممتاز ہوگا اور ساتھ ہی اپنے دینی امور میں ثابت قدم بھی۔ اس سے مشورہ مانگا جائے تو مخلصانہ صحیح مشورہ دے اور حسب استطاعت آپ کی مدد میں پیش رہے۔ کسی دانا سے پوچھا گیا، میں کسے دوست بناؤں؟ اس نے کہا، اسے جس کا دین پختہ ہو، اس کی عقل کامل ہو، جو قریب ہو تو اکتائے نہیں، دور ہو تو بھلائے نہیں، نزدیک ہو تو تمہارا دل بہلائے، دور ہو تو تمہاری دوستی کی حفاظت کرے، مدد مانگو تو مدد کرے اور اس کی ضرورت پڑے تو سہارا بنے۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صادق آئے، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساتھیوں میں سے بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ عزیزان من، اصحاب ایمان، نیک دوست ایک بابرکت درخت کی مانند ہوتا ہے جو نہ صرف اپنی چھاؤں میں آپ کو راحت دیتا ہے بلکہ اپنے ثمرات سے آپ کو فیضیاب بھی کرتا ہے، اور برا دوست اپنی باتوں سے آپ کو راہ راست سے بھٹکاتا ہے، اپنے فعل کے ذریعے آپ کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، اپنی بری شہرت کے باعث آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کا وقت برباد کرتا ہے اور آپ کی عمر بے مقصد کاموں میں گنواتا ہے۔ تو خبردار، ایسے برے دوست سے بچیے، کیونکہ اس کی صحبت کا نقصان یکدم ظاہر نہیں ہوتا بلکہ رفتہ رفتہ وہ آپ کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، یہاں تک آپ ہلاکت خیز مصائب و آلام میں بری طرح جکڑے جاتے ہیں، جس سے دنیا اور آخرت میں رسوائی اور پریشانی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ لہذا ہوشیار اور چوکنے رہیے، ایسا نہ ہو کہ کل کو حسرت سے یوں پکار اٹھیں، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اسی نے تو نصیحت کے آنے کے بعد مجھے بہکا دیا۔ تو میرے بھائیوں، ابھی سے فیصلہ کر لیجئے اور برے دوست کی ہم نشینی کو الوداع کہہ دیجئے، کیونکہ اب آپ یہ جان چکے ہیں کہ برا دوست در حقیقت برائی کی دلدل میں گھسیٹنے والا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے، عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ فکل قرین بالمقارن یقتدی، کسی شخص کا اخلاق جاننا ہے تو اس کی کھوج نہ لگاؤ بلکہ اس کے ساتھی اور دوست کا پتہ کرو، کیونکہ ہر شخص اپنے ساتھی کے طور طریقوں کو اپناتا ہے۔ اور اے معزز و محترم والدین اور میرے بھائیوں جو اپنی اولاد کی خیر و بھلائی کے لیے کوشاں ہیں، اپنے بچوں کا ان کے دوستوں کے انتخاب میں ساتھ دیں، ان کے دوستوں کے بارے میں واقفیت حاصل کریں، ان کے تمام معاملات پر گہری نظر رکھیں،
کیونکہ آپ تو اپنی بھرپور توانائیاں صرف کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں تاکہ آپ دین و معاشرے کی مبادیات اور اصول اپنے بچوں میں راسخ کر سکیں، اعلیٰ اخلاق و اقدار سے ان کو آراستہ کر سکیں، ان کی ضروریات زندگی پوری کر سکیں، ان کا معیار زندگی بہتر کر سکیں اور ان کا مستقبل سنوار سکیں۔ لیکن خبردار، کہیں ایسا نہ ہو کہ برے دوست آپ کی ساری کوششوں کو برباد کر دیں، آپ کی عمر بھر کی محنتوں کو ضائع کر دیں اور اپنی اولاد کی اعلیٰ اخلاق و تربیت کی جو عمارت آپ نے بنائی ہے اسے منہدم کر دیں۔ شاعر کے اس قول میں ذرا غور فرمائیے، مَتَى يَبْلُغُ الْبُنْيَانُ يَوْمًا تَمَامَهُ مَتَى يَبْلُغَ الْبُنْيَانُ يَوْمًا تَمَامَهُ إِذَا كُنْتَ تَبْنِيهِ وَغَيْرُكَ يَهْدِمُ۔ عمارت بھلا کب اپنے تکمیل کو پہنچ سکتی ہے جب تم اسے بناتے رہو اور کوئی دوسرا اسے گراتا رہے۔ لہذا خبردار، یاد رکھیے کہ آپ کی اولاد آپ کی گردنوں میں ایک امانت ہے جس کے بارے میں آپ سے آپ کے رب کے سامنے باز پرس ہوگی، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہی بچے ملک کا مستقبل اور اس سرزمین پاک کا اصل سرمایہ ہیں۔ لہٰذا اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے، آپ کے ذمے جو امانت ہے وہ ادا کریں اور اپنے وطن کے مستقبل کی حفاظت کریں۔ هذا وصلوا وسلموا على سيدنا ونبينا